آپ کے گھروں میں ان 5 جانوروں میں سے اگر ایک بھی ہوا تو کوئی خطا آ سکتی ہے، اس لیے آج ہی اپنے گھروں سے یہ جانور نکال دیجئے، ورنہ گھروں میں اچانک یہ جانور موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس بات کو ہلکے سے مت لینا، کیونکہ یہ حدیث نبوی میں مرکوز ہے۔ یہ 5 جانور کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہوا تو اسے فوراً اپنے گھر سے نکال دیں، کیونکہ جب تک یہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ علماء کرام اور بزرگان دین بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے جانوروں کی مثلا کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتی ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بنا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی گھروں میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم تک دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان ترین طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں سے جتنی بھی چھپکلیاں تھی وہ گھروں سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسان کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھروں میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام
की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी मौजूद था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, जिन्होंने न अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक जोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा उसके दोनों नथनियों से बाहर निकला। उस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घरों में भी बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ें रहती हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घरों में ये मखलूक आकर रहने लग जाए। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आम तौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन घर के लोगों में आम तौर पर खून की बीमारियां, सांस के इमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में भी चमगादड़ आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाजरीन, अपने घरों का बाखूबी जायजा लिया करें। अक्सर पाइपों में, परनालों के पीछे या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमाए कराम के मुताबिक लाल बेग नजस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहुसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेजरर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के इमराज को पैदा करते हैं। जबकि ये हकीकत सामने आई है कि जिन घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं उन घरों में रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोते वक्त जितने भी इस्तेमाल शुदा या झूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है। मोहतरम नाजरीन, कबूतर के बारे में आपको बताते चले, घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासां रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। तफसीर में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोड़ी, पहाड़ पर ठहराया तो आपने कश्ती का कुछ हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया, जमीन को देखकर उस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार जानवर मिला और उसको खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कव्वे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसलिए कव्वे को देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं, लेकिन जेर आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उस कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत ज्यादा खुश हुए और उसके गले में सब्ज तौक पहनाया। आज वही तौक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादियों से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासां रहता है। इस वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मुबाह है, बशर्तीका उनकी गिजा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाए तो उनकी गिजा और देखभाल का मुनासिब नज्म करके जाए। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने
کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے۔ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر و برکت ہے۔ کبوتر پالنے میں بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔